وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ يَتَّخِذُ، اس کو یتخذ پڑھ سکتے ہیں، نہ تا کی زبر کو لمبا کھینچنے اور نہ ہی ذال کی پیش کو. پھر سے پڑھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ پھر سے وَمِنَ النَّاسِ يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله پھر سے حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض من جو یتخذ بنا لیتا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی سارے ایسے نہیں لیکن کچھ ایسے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ اندادن، شریک، ند کی جمع. یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے. یحبون کا لفظ ہے بے سے حب. حب کا لفظی معنی کیا ہے؟ حب یحب کا مصدر ہے حب. جو چیز پسند ہو اس کو چاہنے کا نام حب ہے. جو چیز اچھی لگے اور انسان اس کو طلب کرنا چاہے، اس طلب کا نام حب ہے، چاہنے کا. اسی لیے ہم اردو میں چاہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. چاہت بمعنی محبت، یعنی کسی چیز کو اچھا سمجھ کے اس کا ارادہ کرنا، چاہنا. کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے نا، جو چیز آپ کو اچھی لگتی پھر آپ کو کیا دل چاہتا ہے وہ آپ کی ہو جائے، وہ آپ کو مل جائے.
اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، یعنی محبت کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں. مثلا بعض اوقات لذت ہوتی ہے، لذت، کوئی چیز لذیذ لگتی، مثلا کچھ کھانے، تو ٹیسٹ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کئی کلومیٹر دور گاڑی لے جا کے وہاں سے خاص چیز خرید کے لے کر آتے. یہ چاہت نے آپ کو چلایا اور وہاں پہنچایا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب تک وہ خاص انگریڈینٹ نہیں ہوگا کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. لذت سبب بنی چاہت کا، چاہت سبب بنی جانے کا، لینے کا، حاصل کرنے کا. ایک وجہ تو لذت ہوتی ہے. دوسری وجہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی بعض محبتیں مفاد پر مبنی ہوتی ہیں. جس چیز سے فائدہ حاصل ہوتا ہے انسان اس سے محبت کرتا ہے، اور اس وقت تک کرتا ہے جب تک اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے، اور جب وہ چیز فائدہ پہنچانے کے قابل نہیں رہتی تو پھر اٹھا پھینکتا ہے اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دوستیاں اور بعض رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں. بعض محبتیں کیا ہوتی ہیں، مثلا لڑکے لڑکی کی محبت، اب محبت رہی، فرینڈشپ رہی، کوئی شادی وادی نہیں، کچھ نہیں، تو جب تک وہ لڑکی جوان رہی، فائدہ پہنچاتی رہی، محبت باقی رہی، اور جب دیکھا کہ وہ تو اپنا دیکھنے کے لائق ہے، نہ ہی کوئی اور فائدہ اس سے، تو اٹھا پھینکا اس کو. لیکن اسلام نے جو شادی کا حکم دیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف مودت نہیں بلکہ رحمت بھی ہے اس میں، کہ چاہے وہ عورت اب بچے نہیں بھی پیدا کر سکتی، اتنی خوبصورت نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے اللہ تعالیٰ دل میں ایک رحمت ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ مرتے دم تک ایک طرح سے قائم رہتا ہے. تو شادی کی جو حکمت ہے وہ صرف مودت یا محبت بیس نہیں بلکہ رحمت بھی، کہ اس سے رحمت بھی وجود میں آتی، کہ ایک دوسرے کی جو کیئر ہوتی ہے. آج کی شادیاں اسی لیے ناکام ہیں زیادہ تر کہ عموماً وہ صرف ایک چیز پر بنیاد کرتی، لذت پر یا فائدے پر. بعض لوگ فائدوں کی خاطر شادی کرتے ہیں نا، دنیاوی مفادات کی خاطر، اور جب دیکھتے ہیں وہ فائدہ ہوا نہیں تو پھر کیا کرنے لگ جاتے ہیں. ایسی ہے نا مثالیں کہ نہیں، بس زیادہ ہو گئی ہیں. اللہ کا خوف نہیں رہا تو زیادہ تر شادیاں مادیت پرستی پر، دنیاوی فائدوں پر، کہ دنیا ہمیں کتنی ملے گی وہاں سے، اس بنیاد پر ہوتی. یعنی بنیاد غلط ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا انہوں نے تو کہا تھا ہم اتنا جہیز دیں گے اور جہیز تو ملا نہیں، انہوں نے کہا تھا ہم یہ بھی اور یہ بھی دیں گے تو وہ تو یہ لڑکی لائی نہیں، لہذا کیا کرو، واپس بھیج دو. یعنی گویا اور کوئی غرض ہے ہی نہیں. تو اسی طرح دوستوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی انسان کے پاس مال زیادہ ہو تو اس کے دوست بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں. تو یہ دوستی کس بنیاد پر، یہ محبتیں کس بنیاد پر، فائدے. اور جب مال نہیں رہا تو کیا ہوا، بھول گئے، کنگال ہو گئے، سب نے چھوڑ دیا. لیکن جو سچے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے مال کی وجہ سے یا حسن کی وجہ سے آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ بنیاد کچھ اور ہوتی. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی خاطر محبت کرو، کیونکہ یہ واحد محبت ایسی ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہے گی. اور اگر دنیاوی چیزوں پہ محبت ہوئی نا تو وہ جتنے دن وہ چیز ملے گی تو محبت، اور چیز گئی تو محبت بھی گئی. وہ عارضی محبت ہے، سطحی محبت. تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے محبت کی. تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ کوئی فضیلت یا خوبی ہوتی ہے. مثلا کسی میں کوئی خاص خوبی ہے، کسی کے پاس علم ہے، تو اس سے محبت کیوں ہے، اس کے علم کی وجہ سے. یا کسی کے پاس اور کوئی خوبی کہ وہ انسانوں کی خدمت بہت کرتا ہے، تو اس سے محبت جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتی. ٹھیک ہے، یہ بھی محبت کی ایک مضبوط بنیاد ہے. ٹھیک ہے، جب کسی انسان کی کسی خاص کردار کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے تو یہ ایک درست بنیاد ہے. لیکن باقی بنیادیں کمزور ہیں، مفاد اور لذت اور یہ سب، کیونکہ یہ لذت بھی عارضی ہوتی ہے اور مفادات بھی عارضی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے کہ اس سے اس کو علم ملتا ہے مثلا، اور جس دن استاد نے پڑھانا چھوڑا اس دن محبت بھی ختم، تو یہ بھی مفاد ہے، بیسیکلی مفاد پر مبنی. والدین جب تک وہ ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہم محبت کرتے ہیں، اور جب وہ بوڑھے ہو جاتے تو بس ٹھیک ہے اٹھا پھینکو ان کو، ضرورت نہیں رہی ان کی.
یہ بھی ایک غیر انسانی حرکت ہے، یہ بھی مفاد والی محبت ہے، حقیقی نہیں. تو ماں باپ سے محبت کس لیے؟ چاہے وہ بوڑھے ہو جائیں، کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا ماں باپ ہونا باعث محبت ہے. اسی طرح اہل علم کا اہل علم ہونا باعث محبت ہے. جیسے امام بخاری ہیں یا اور بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمیں ان سے محبت ہے. چلیے اس سے آگے جائیے، صحابہ کرام ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو ایک عجیب سی دل کی حالت ہوتی ہے. تو ہم ان سے کس لیے محبت کرتے ہیں؟ کوئی رشتہ داری نہیں، ہمیں ان سے ابھی اس وقت کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، کوئی لذت نہیں، کچھ نہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، کیونکہ معیاری ایمان تھا ان کا، اللہ نے اس کو سٹینڈرڈ بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تو یہ ایمان اور اللہ کی خاطر محبت ہے. اسی طرح علماء سے محبت، چاہے وہ ماضی میں 1000 سال پہلے گزر گئے، ان سے محبت کس بنیاد پر ہے؟ ان کے علم کی وجہ سے، کہ انہوں نے ایک خاص چیز میں محنت کی، تو اس خوبی کی وجہ سے ہم ان سے محبت کریں. اسی طرح اللہ والوں سے محبت، جیسے تقوی کی وجہ سے، اور نیکی اور شرافت، یا ان کی کوئی لوگوں کی خدمت یا انسانیت کی خدمت کی وجہ سے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ مسلمان نہیں بھی ہوتے لیکن وہ خدمت خلق کرتے تو آپ کے دل میں ان کے لیے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اچھے لوگ ہیں. تو یہ کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں رسپیکٹ یا محبت؟ ان کے کردار یا ان کی کسی خوبی کی وجہ سے. تو یہ ایک تیسری بنیاد ہوتی ہے محبت کی. بہرحال یحبونہم، محبت کرتے ہیں ان سے کیونکہ انہیں ان سے کچھ فائدے پہنچتے ہیں. کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اشد، اشد کا کیا معنی؟ زیادہ شدید. حبن، محبت میں، للہ، اللہ کی. ولو یر الذین، اور اگر دیکھیں وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. ان القوۃ، بے شک قوت، قاف واو یہ قوی، للہ، اللہ کے لیے، جمیعاً، ساری کی ساری. وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، شدید العذاب، سخت سزا دینے والا ہے. لیکن ظالم لوگوں کو دیکھیے، اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو الہ بنائے ہوئے. جس نے سب کچھ دیا اس کو بھولے ہوئے، اور اوروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں اور اوروں کی محبت میں گرفتار ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اتنے پیارے رب کو چھوڑ کر، اتنے کمالات والی ہستی کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں. من دون اللہ اندادا، اور کیسے؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہے. تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کی حب شدید. اب آپ دیکھیے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ محبت کی وجوہات اور بنیادیں کیا ہوتی ہیں. محبت کب کوئی کرتا ہے؟ کبھی کسی کی خوبی دیکھ کے، کبھی کہیں سے فائدہ پا کے، کبھی لذت کی خاطر. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ان میں خوبصورتی بھی ہے، ان میں لذت بھی ہے، نگاہوں کے لیے ایک حسن ہے، اور ان میں ہمارے لیے بے شمار فائدے بھی ہیں. تو ساری چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر ساری محبت بھی ہماری اللہ کے لیے ہوتی، یا شدید تر محبت اس کے لیے ہوتی. لیکن لوگ اس کو بھول کر اوروں میں اٹک جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ محبت انسان کی ضرورت ہے، اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ محبت کرتا ہے. جیسے ہمارے جسم کی کچھ ضروریات ہیں، مثلا کھانا پینا جسم کی ضرورت ہے نا، قرآن پڑھنا روح کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنا عقل کی ضرورت ہے. عقل کی چمک نہیں ہو سکتی جب تک آپ علم حاصل نہ کریں. اور محبت انسان کی جذباتی ضرورت ہے، یعنی ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ ہے.
یعنی جیسے انسان کی باقی ضروریات ہیں ایسے ہی انسان کے لیے ایک ضرورت محبت بھی ہے، یعنی ایک فطری جذبہ ہے. تو جائز حد میں رہ کر انسان کسی بھی چیز سے محبت کر سکتا ہے. کچھ لوگ انسانوں سے کرتے ہیں، کچھ لوگ پیٹس سے کرتے ہیں، کچھ لوگ مال و دولت سے کرتے ہیں، کوئی کسی سے کوئی کسی سے. تو یعنی ہر ایک کی چوائس مختلف ہو سکتی ہے. تو محبت جائز حد میں رہ کے کسی بھی چیز سے آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ مال کی محبت نکال دو، یا یہ نہیں کہا کہ بیوی بچوں کی محبت نکال دو، یا دوستوں کی محبت ختم کر دو. یہ نہیں کہا گیا. جائز حد کے اندر لمٹس میں رہ کر آپ محبت کر سکتے ہیں. ہاں، جو شدید محبت ہے وہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے. یہ صرف اللہ کا حق ہے. کیا کہ انسان اپنے قیمتی ترین جذبات صرف اس کو دے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. لیکن کچھ لوگ اس معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں. غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ باقی سب. اللہ کے علاوہ باقی سب غیر اللہ ہیں. کچھ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، کچھ کو شخصیتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیڈرز سے بڑی محبت ہوتی ہے، انسانوں سے، مذہبی شخصیتوں سے، بڑوں بزرگوں سے. کچھ لوگ اپنی قوم، برادری، اپنے خاندان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. کچھ لوگ کچھ انسانوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو یہ سب غیر اللہ کی محبت ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، وہ چیز اس کے دماغ اور دل پہ حاوی ہو جاتی ہے، یا نہیں؟ وہ اسی کی یاد میں جیتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے اسی کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ اسی کی یاد میں سوتا ہے، اسی کی یاد میں اٹھتا ہے، وہ چلتا پھرتا ہے مگر یاد وہ اسی کو ہی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جہاں بیٹھتا ہے اسی کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے. وہ بھوکا ہو پیاسا ہو سب سے پہلے وہ اسی کی طرف توجہ کرتا ہے. جیسے ماں کو اگر بچے سے محبت ہے تو وہ انہیں سو بھی رہی ہوگی تو خواب میں بھی دیکھے گا بچہ رو رہا ہے. انہیں اس کی صرف عام زندگی نہیں، اس کی خوابوں میں بھی وہ چیز شامل ہو جاتی ہے. پھر خواب میں اکثر وہی چیز انسان دیکھتا ہے جو اس کے دل دماغ پہ حاوی ہوتی ہے، پھر وہ خواب میں بھی نظر آنے لگتی ہے. اور باقی سب سے اس کا تعلق سیکنڈری ہو جاتا ہے. یعنی شدید محبت کی علامتیں کیا ہیں؟ جو ابھی میں نے بتائیں. اور باقی سب سے اس کا تعلق سیکنڈری، باقی سب نمبر 2 ہوتے ہیں اس کے لیے. یعنی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نمبر 1 ہے اور باقی سب غیر اس کے نمبر 2 ہیں. یہاں شرط لگا دی گئی والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات ان کی زندگی میں نمبر 1 ہوتی ہے. جیسے آپ ایک انسان سے محبت کرتے ہیں تو باقی انسانوں سے رسمی تعلق ہوتا ہے، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے آپ کا خاص تعلق ہوتا ہے. محبتوں کا امتحان ایک کیسٹ بھی ہے، سورۃ توبہ کی آیات ہیں جس میں خاص طور پر یہ بات آتی ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے قبیلے اور تمہارے مال جو تم نے کمائے اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر عزیز ہیں تو انتظار کرو، پھر اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ کو چاہے، کسی اور کو نہیں. اب آپ اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کون ہے جو آپ کے دماغ پر سوتے جاگتے حاوی ہے. اگر ایسا ہے کوئی تو آپ دراصل شرک کر رہے ہیں. اب یہ بات آپ کو میری سخت تو بہت لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے اور بتانا بھی ضروری ہے کہ کوئی انسان
کوئی مال، متاع، چیز، جگہ، گھر، پیسہ، کاروبار، بزنس، کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ سے آگے آ جائے اور ہر وقت دماغ پہ چھائی رہے آپ کے. اگر کوئی بھی شخص آپ کے دماغ پہ چھایا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز چھائی ہوئی ہے تو آپ ایک مصیبت کا شکار ہیں. آپ غیر اللہ کی گرویدگی کے شکار ہو کے مصیبت میں پڑ چکے ہیں. لہذا آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے باہر نکال. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم محبتیں نکال دیں دلوں سے. محبت تو خوشی دیتی، خوشی لاتی ہے. ہم محبت کر سکتے مگر لمٹس اور وہ لمٹس آپ کو خود کھینچنی پڑیں گی. یہ سب بیکار کی باتیں. لوگ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. یہ کس کا قول ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کا قول ہے؟ نہیں، کوئی جائز نہیں ہوتا سب کچھ. ہر چیز کی اللہ نے حد رکھی اور حدیں توڑنے والے فاسق ہوتے ہیں. اور یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے کہ کسی انسان کو یا کسی چیز کو انسان اپنے اوپر اتنا حاوی کر لے کہ انسان پھر کسی اور کام کا رہے ہی نہ. یہ بیماری کی علامت ہے، یہ جنون ہے، یہ ذہنی خلل ہے اور یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی آپ لمٹ کے اندر رہ کے دوسروں کو یاد بھی کر سکتے ہیں، آپ دوسروں سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، سب ٹھیک ہے. یعنی محبت منع نہیں ہے. یاد رکھیے میں نے پہلے بتایا محبت ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا ضرورت ہے. لیکن جب محبت جنون کی شکل اختیار کر جائے، انسان کو پاگل بنا دے اور انسان پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دے تو یہ پاگل پن جائز نہیں ہے. لمٹس کراس کرنا جائز نہیں ہے کہ انسان جائز ناجائز کا فرق بھول جائے. اگر ایسا کرے تو اسے توبہ کرنی چاہیے اور پلٹنا چاہیے. اب دیکھیے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے روک دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے آپ کو، یعنی آپ اس کے پیچھے اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی ذمہ داریاں بھی بھولی ہوئی ہیں، کام بھی بھولے ہوئے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے روک دے. یعنی کسی کی ایسی محبت کہ وہ آپ کو اللہ کی اطاعت نہ کرنے دے. مثلا اب بچوں کی ایسی محبت کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں، کہ ہم بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم سلا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یا شوہر کی ایسی محبت یا کسی بھی انسان کی محبت کہ جس سے آپ اللہ کی اطاعت سے رک جائیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور جو اللہ نے آپ کے اوپر فرائض ڈالے ہیں آپ وہ تو ادا نہ کریں اور صرف اسی کو یاد کرتے رہیں بیٹھ کے، بیکار ہو کے رہ جائیں. اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ انسان چونکہ کمزور ہے نا، کمزور ہے انسان، وہ کیا چاہتا ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے. سہارا ڈھونڈتا ہے نا ہر انسان، یا نہیں؟ اب اصل سہارا تو اللہ ہے، لیکن بندہ کس کو سہارا پکڑ لیتا ہے؟ جو اس کو سامنے نظر آئے. ہاں یہ میرے لیے سہارا بن سکتا ہے، اس کے اندر مجھے وہ کوالٹی نظر آتی کہ میرا ہاتھ تھام لے. یعنی اکثر ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ میرا ہاتھ تھام لو. تو اللہ کے سوا کسی اور پر توکل، بھروسہ اور اس کو سہارا سمجھنا، یہ کس قدر بیکار بات ہے. کون کس کا سہارا بن سکتا ہے؟ کون کس کا ہاتھ تھام کے رکھ سکتا ہے؟ وہ تو خود اپنا ہاتھ نہیں تھام سکتا، خود موت کے منہ سے نہیں نکل سکتا، وہ تو خود فانی ہے. کن کو سہارا سمجھے ہوئے ہم؟ تو چونکہ انسان کے اندر ایک طلب رکھ دی گئی ہے نا محبت کی، اور پھر ایک سہارے کی ضرورت اس کو، تو پھر عموماً انسان جب انسانوں کو یا مادی چیزوں کو سہارا سمجھتا ہے تو بعض اوقات وہ ان سے اتنا امپریس ہوتا ہے اور اتنا ان سے مروب ہوتا ہے کہ وہ پھر ہر بات انہی کی مرضی کی کرنے لگ جاتا ہے، چاہے اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، انہی کے آگے جھکنے لگتا ہے. اور پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ لوگ انہی کے آگے جا کے سجدہ کرنے لگتے ہیں. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اگر بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو بعض لوگ انسانوں کے آگے بھی سجدے کر رہے ہوتے ہیں. شاید آپ نے یہ منظر کبھی سنا یا دیکھا ہو. یعنی بعض بزرگوں کو وہ اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں کہ لٹرلی جا کے ان کے آگے وہ زندہ ہوں یا وہ مردہ ہوں. یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک مزار ہے شاہ عبدال کا، جہاں لوگ جاتے ہیں
عورتیں جاتی ہیں خاص طور پر، وہ دیا بھی جلاتی ہیں اور قبر کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو بے شمار ایسی جگہ ہیں، کچھ زندہ بزرگ ہیں، کچھ مرے ہوئے. اب آپ دیکھیے اس آیت کو، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے، مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر. اور عموماً جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگ اللہ کو تو بھول جاتے ہیں، ان میں اٹک جاتے ہیں. یہ ایک اور مصیبت. یعنی جو لوگ اس لیے اٹھتے ہیں، یعنی جتنے بزرگان دین ہیں اور ان کی قبروں کو اس طرح مرکز بنایا وہ لوگوں نے، وہ کس لیے؟ انہوں نے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگ اللہ کو بھول گئے اور ان میں اٹک کے رہ گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا نا، نشانیاں ہماری عقل کام نہیں کرتی اور دیکھتے نہیں. لہذا جس نے اللہ کی طرف بلایا بھولے اللہ کو اور ہم اس کے اندر کھو گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں. یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یعنی جس طرح اللہ کی ذات میں کھو جانا چاہیے وہ کسی اور کی ذات میں اس طرح کھو جاتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر ایمان والے ایسے حماقت نہیں کرتے، وہ اللہ ہی کی محبت میں ہوش و حواس کے ساتھ شدید ترین ہوتے ہیں. وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش ابھی دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے شرک کیا. اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ اصل عذاب دیکھیں گے اس وقت پکار اٹھیں گے، ان القوۃ للہ جميعا، کہ قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے. ہم سمجھتے تھے کہ ان بزرگوں میں کوئی قوت ہے، یا ان پتھروں میں کوئی قوت ہے، یا کسی اور کے ہاتھ میں کوئی تقدیر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو ان کو حقیقت نظر آنے لگتی ہے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارنے لگتے ہیں. سورۃ لقمان میں آتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب ان کے اوپر کوئی موج چھانے لگتی ہے سائبان کی طرح تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب کو چھوڑ کے اللہ کو خالص ہو کے پکارنے لگتے ہیں. یعنی دنیا میں بھی پھر سارے معبود بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر انسان دنیا میں بھی اپنے ایسے معبودوں سے بیزاری کرنے لگتا ہے. مثلا انسان کسی انسان کو اپنا سہارا سمجھتا ہے، اس کو اپنے خیالوں میں بسائے ہوئے، اپنی یادوں میں، اور ذرا سے اس انسان سے کوئی تکلیف پہنچتی تو پھر فوراً سوچتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کی ذات ہے، پھر اس سے منہ موڑتے اور اللہ کی طرف جاتے، پھر تھوڑے دن میں پھر بھول جاتے ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کے اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن انسان یاد رکھے کہ قوت ساری اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے.